أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. صدق اللہ العظیم. سورہ الحشر آیت نمبر 3 اور 4 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، آخرت میں ان کے لیے جہنم کا آگ کا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی. اس لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان پر حملہ کیا جائے، اور جب حملہ کا یہ زور برداشت نہ کر سکے، اللہ نے ان پر رعب ڈال دیا، تو وہ خود اپنے گڑیاں وہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ جو کچھ وہ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، تو وہ خود ہی اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے تاکہ گھر کا سامان وہ لے جائیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے اللہ نے کیا کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے جو رکاوٹ ڈال رہے تھے کھجوروں کے درخت، انہیں کاٹنے کا حکم دیا، تو یہود نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو کاٹ رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے تھا. فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے تھا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ فاسق انسانوں کو ذلیل کرے کہ ان کے کھجوروں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آگے فے کا مسئلہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ بنو نذیر کے یہودیوں نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے، تو جو مال غنیمت حاصل ہوا اس مال غنیمت کو مال فے کہتے ہیں. مال غنیمت جب لڑائی ہو اور اس سے جو مال حاصل اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، اور جو بغیر لڑائی کے اہل ایمان کے حوالے کر دیا جائے اللہ نے ان پر رعب ڈال دیا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ مال فے کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے. فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں، یتامہ، مساکین کا ہے. وابن السبیل، مسافروں کے لیے ہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں اللہ کا رسول دے اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. جو مال اللہ کے رسول تمہیں دے دیں
اسے لے لو، اور جو نہ دیں اس سے باز آ جاؤ، کوئی باتیں نہ کرو۔ یا یونیورسل آرڈر، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آرڈر دیں اس پر عمل کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، فانتہوا، اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں قرآن کی اس سنہری گائیڈ لائن کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔